اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا تھوڑا سا وقت ہے، امتحان کی جگہ ہے. جہاں رہنے کے لیے ہمیں بنایا ہے وہاں بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بھی پسینہ نہیں آئے گا. وہاں کھربوں سال میں کبھی بال سفید نہیں ہوں گے. ایسی زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے. وہاں کوئی پریشانی کی خبر نہیں سنیں گے. وہاں جاتے ہی اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا. 40 سال یہاں تو 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع، وہاں پر 40,000 سال عمر کے گزر جائیں گے. ایسے ہوگا جیسے پہلے دن تھا. 40 لاکھ سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے. 40 کروڑ سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے. 40 ارب سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے. 40 کھرب سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن. ہمیشہ ہمیشہ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. 60 ہاتھ لمبے قد ہوں گے، اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں، 60 ہاتھ لمبا قد ہوگا. اور بیویاں ایسی ہوں گی کہ سمندر میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے. تھوک تو ہوگا ہی نہیں اس میں. وہاں کی بیویاں، ان کو حیض نہیں آتا. اللہ کے رسول نے بتایا ان کو کبھی بھی خون نہیں آتا، حیض نہیں آتا، نفاس نہیں آتا، پیشاب نہیں آتا، پخانہ نہیں آتا، تھوک نہیں آتا. وہ جو ریشہ نکلے گا اس سے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جائے. اس عورت کا ایک کپڑا، ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے. ایک موتی، اس کے زیور کا ایک موتی پوری دنیا کو روشن کر دے. ان ادنی لؤلؤۃ منها لیضیء ما بین المشرق والمغرب. اس کا ایک موتی پوری دنیا کو روشن کر دے. دنیا میں کافر لوگ عورتوں کے کپڑے اوپر کرتے ہیں، نظر آئے. وہاں 100 جوڑوں کے اندر بھی نظر آئے گا. وہاں کا حسن کیسا ہوگا کہ 100 جوڑوں کے اندر بھی 70 جوڑے، اکثر روایتوں میں 70 جوڑوں کے اندر بھی صرف جسم کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی، اس کی ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی نظر آئے گا. یرا مخ سوقہن من ورائہن. اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کأنہن الیاقوت والمرجان. ان کا جسم ایسے صاف ہوگا جیسے یاقوت ہوتا ہے. یاقوت کے اندر کا دھاگا بھی نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اپنی بیوی کی کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو سینے کی طرف سے نظر آئے گا. اس کا چہرہ رخسار اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے اندر تمہیں اپنا چہرہ اس سے زیادہ نظر آئے گا جتنا شیشے میں نظر آتا ہے. جو پیے گی وہ اترتا ہوا نظر آتا ہے. ان عورتوں کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ خامنوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی. فیہن قاصرات الطرف. ہم ایسی بیویاں دیں گے جو خامنوں کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی نہیں. 3 جگہ قرآن میں فرمایا قاصرات الطرف، خامنوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی. ہمیں تو صرف تم ہی اچھے لگتے ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کو کسی انسان اور جن نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. دنیا کی بیویاں ایک دفعہ آپ اس کو مل لو، اب اس کو ساری دنیا میں کی دوائیاں بھی کھلا دو، کبھی کنواری نہیں بنے گی. پورے امریکہ روس کی دوائیاں کھلا دو، کنواری نہیں بن سکتی.
وہاں پر کیا ہوگا؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. 1 کروڑ دفعہ بھی ملو گے پھر کنواری بنا دیں گے پہلی رات کی طرح. ایسی عورتیں نہیں ہوں گی. اس عورت کے اندر ہر خوبی جس کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ. عورت میں کچھ چیزیں لمبی اچھی ہوتی، گردن تھوڑی لمبی ہو، بال لمبے ہو، قد لمبا ہو، وہ لمبے ہی ہوں گے. جو چیزیں چھوٹی اچھی ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوں گی، جو سفید وہ سفید، جو کالی وہ کالی، جو گول وہ گول. جو ایک عورت جیسی خوبصورتی کی انتہا کو ہو سکتی ہے وہ ویسی ہوگی. اور وہ عورتیں ان کو نغمے پڑھ کر سنائیں گی. نحن الخالدات فلا نبید ابدا. ہم ہمیشہ باقی رہنے والی عورتیں ہیں، ہم کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ تمہارے خامن تم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. اسے روزہ لگانے کی بھی اجازت نہیں، ایک روزے کی بھی نہیں. وہ ہر وقت بیویوں کے ساتھ مشغول ہیں. یہاں بیوی سے 10 منٹ میں فارغ، وہاں 100 سال میں فارغ ہوں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. سورہ یاسین میں آتا ہے جنتی لوگ مشغول ہوں گے. کیا کوئی بیان چل رہا ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. کماری لڑکیوں، کماری بیویوں کے ساتھ. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. ایسے گاؤ تکیے ہوں گے جن کے اندر کا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا، اندر کا کپڑا بھی گھٹیا درجے کا نہیں ہوتا. اس سخی در ذات کے دیے ہوئے انعامات ہیں. بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں گے. اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے. آپ کے ایک گھر میں اتنا سونا ہوگا جتنے پورے امریکہ اور روس کے پاس اتنا سونا نہیں. سونے کی اینٹیں، سونے کی دیواریں، سونے کی چھت. چھوٹے چھوٹے گھر کا نہیں. حضور نے فرمایا طولھا 60 میلا. ایک کمرہ 60 میل لمبا، 60 میل کا ایک کمرہ. اور بالا خانے ہیں، غرف فوقها غرف مبنیہ. بالا خانے ہیں، اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آتی. گھر ایسے زبردست، گھر ایسے زبردست وہ دنیا کے مستریوں نے نہیں بنائے، وہ اللہ نے بنائے. پھر ہر مجلس میں شراب ہوگی. یطاف علیہم بکأس من معین. ہر مجلس میں شراب ہوگی. کیسی؟ بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون. بعضوں کو وہ شراب فرشتے پلائیں گے اور بعضوں کو وہ شراب حوریں بیویاں پلائیں گی اور بعضوں کو وہ شراب اللہ خود پلائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، امرت. حضور نے کہا امرت، جیسے داڑھی کے بغیر. لیکن کوئی بال کبھی بھی کھربوں سال میں بھی سفید نہیں ہوگا. بال وہاں سفید نہیں ہوتا. وہاں کبھی شوگر نہیں ہوتی، کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوتا، کبھی کولیسٹرول نہیں زیادہ ہوتا، کوئی اور بیماری نہیں ہوتی. وہاں کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. فرشتے ہر طرف سے. سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 خادم جو عذاب سہ کر جہنم میں جنت میں آئے گا، اس کے 80,000 خادم ہوں گے. بڑے جنتیوں کا تو پوچھا ہی نہ. بڑے جنتیوں کے لیے 25 لاکھ بیویاں. وہاں کے محلات اور وہاں کی بیویاں اور وہاں کی اللہ جل شانہ سے قرآن سننا. اللہ سے قرآن سنیں گے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے. اس سے بھی اچھی آواز اللہ کہیں گے کو اچھی آواز سننی ہے اللہ سنا دے. داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، وہ سنائیں گے. پھر اللہ کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز سننی ہے. اللہ اس سے اچھی کس کی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے آپ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ.
پھر کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز سنی، اللہ اس سے اچھی کون پڑھ سکتا ہے؟ پھر اللہ خود پڑھ کے سنائیں گے۔ ملاقات، اللہ کی ملاقات، سلام قولا من رب الرحیم، تو اصل زندگی وہ ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ جتنی جان کھپاؤ گے، لگاؤ گے، محنت کرو گے، اتنی بڑی جنت ملے گی۔ یہاں کی تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کی جدائی اور گھر کتنا عرصہ برداشت کی، تکلیفیں کتنا عرصہ برداشت کی، اور جنت کتنا عرصہ، کھربوں کھربوں کھربوں، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں کتنا عرصہ اور اجر کتنا عرصہ، سب سے بڑی جنت۔ ابراہیم علیہ السلام، سارے جنتی کھڑے ہو کر دیکھیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ خود ان کا قصہ سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جنت تو یہاں کی تھوڑی محنت پر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے، اور اگر یہاں غفلت سے وقت گزارا تو لاکھوں سال رونا پڑے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی نصیحت کی باتیں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن کر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا ینام، بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں، وہ ہر وقت تم اس کی نظر میں ہو۔ فکن کما شئت، اب تمہاری مرضی ہے، جیسے چلو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بھولتے نہیں ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ وہاں پر نام اعمال کی گواہی ہوگی، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، اقرأ کتابک، ہر آدمی اپنا اپنا نام اعمال خود پڑھ لے۔ نام اعمال تو فرشتوں نے عربی میں لکھے ہیں، اس لیے وہاں ہر آدمی کو عربی بولنی آ جائے گی، وہاں سب عربی بولیں گے، پنجابی والا بھی، پشتو والا بھی، انگلش والا بھی، وہاں ہر ایک عربی سب کو آ جائے گی۔ اقرأ کتابک، اپنا اپنا نام اعمال پڑھ لو۔ انگوٹھا لگانے والا وہ بھی وہاں عربی بولے گا، عربی آ جائے گی، نام اعمال کی گواہی۔ پھر کہیں گے کہ یہ اس کتاب میں تو ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات رہی نہ کوئی بڑی۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، غلط دیکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر اعضاء بھی گواہی دیں گے، صرف اتنا ہی نہیں، اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ ران بولے گی اس نے کیا کیا تھا، یہ بال بھی بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، خفیہ سی آئی ڈی ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اعضاء گواہی دیں گے، نام اعمال کی گواہی ہوگی، فرشتوں کی گواہی ہوگی، زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا، بأن ربک اوحی لها، ہر ٹکڑا بتائے گا کہ اس نے میرے اوپر کیا کیا تھا۔ زمین کی گواہی، اعضاء کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، نام اعمال کی گواہی۔ پھر اللہ فرمائیں گے، الیوم تبلی السرائر، آج تو رازوں کے کھل جانے کا دن ہے، آج سارے راز کھل جائیں گے، تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ فرشتوں سے رہ گئی تھیں، وہ ہمیں یاد ہیں۔ اللہ تو کبھی بھی کوئی بات بھی نہیں بھولتے، اس لیے کہیں گے تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ اب ہم بتائیں گے۔ اللہ
اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم میں سے ہر ایک نے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو ہم 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں، آخرت میں بھی دنیا بھی اس کی جنت جیسی بنا دیں۔ اس لیے اور پھر وہاں پر نامہ اعمال پوری دنیا کا حساب اللہ لیں گے۔ نامہ اعمال تقسیم اگر فرشتے بھی تقسیم کرتے تو دیر لگتی، اس لیے فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کروائیں گے، اڑا دیں گے نامہ اعمال، عرش کے نیچے سے اڑا دیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں خود ہی ملے گا، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہیں ملے گا۔ نیک اعمال جس کے زیادہ تھے اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ بہت شور مچائے گا، ہاں وہ قرؤ کتابیہ، دیکھو لوگوں میں کامیاب ہو گیا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ بدلہ ہے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا، اب مزے کرو، اب کوئی پابندی نہیں، آج کے بعد دنیا میں پابندیاں تھیں، پابندیاں ختم ہو گئی، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے نام اعمال ہی نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت ہی مجھے ختم کر دیتی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ ختم ہو گئی، میرا مال کسی کام نہیں آیا، میرے دوست یار سب ختم ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ، اس مجرم کو پکڑو، تو 4 لاکھ فرشتے دوڑیں گے، اس مرد عورت کو پکڑیں گے اور کہیں گے ہم پر رحم کھاؤ، تو وہ کہیں گے ارحم الراحمین نے تمہاری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، سب سے بڑے رحمان نے، رحم کھانے والے نے تمہاری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب تو کوئی تم پر رحم نہیں کھا سکتا۔ تو وہاں پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، پھر وہاں پر آدمی کتنا بھی روئے گا کچھ نہیں، یہاں ایک دفعہ پکارو یا اللہ تو اللہ 10 دفعہ جواب دیتے ہیں، جی میرا بندہ۔ نظر نہیں آتا ہمیں کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر نماز پڑھو کیا ہوا پتہ نہیں چلتا، درود شریف پڑھو کیا ہوا پتہ نہیں چلتا، دعوت دو کیا ہوا پتہ نہیں چلتا۔ مرنے سے اللہ نے پردہ ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، امتحان ہے۔ ایمان تو غیب پر ہوتا ہے، مرنے سے پہلے یہ پردہ اللہ ہٹا دیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ایک نماز سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کر نہیں سکتا، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اس لیے اب کرنے کا وقت ہے۔ پھر آدمی آخرت میں وہ لوگ دوزخ والے بہت روئیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں ایک دفعہ پکارو فوراً جواب دیتے ہیں، رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، جس وقت بھی پکارو، ہر وقت جواب دیتے ہیں۔ ایک قدم چل کر آؤ، تم ایک بالشت آؤ، ہم ایک ہاتھ کے برابر آئیں گے، تم ایک ہاتھ کے برابر ہماری طرف آؤ، ہم ایک پاؤں کے برابر آئیں گے، تم چل کر آؤ گے تو ہم دوڑ کر آئیں گے، لیکن آئے تو صحیح کوئی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، تو لینے کے لیے کوئی ہو تو، جو کہ مجھے اللہ چاہیے تو وہ مل جاتے، اور جو کہے میری خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائیں